نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے جیسا کہ پہلوں پر یہ ہوا ہے تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ روزے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تقوی کے حصول میں جو چیز رکھی ہے، کوئی اس میں داخل ہو جائے تو وہ کامیاب ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو اسے اپنی رضا میں دینا چاہتا ہے وہ مل جاتا ہے، جو کہ وعدہ برحق ہے۔ اور اگر کوئی اس عطا میں داخل نہ ہو، اگر داخل ہو بھی جاتا ہے تو اسے باہر نکال دیا جاتا ہے، قسم خدا کی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس پر ایمان لانا مومن کے لیے ضروری ہے، جو فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان لانے والو جو تم ایمان لائے ہو، تم پر روزے جو فرض کیے اس میں یہ بات ہے۔ وہ بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایمان پر اقرار جو مومن کو دیا ہے وہ حکم ماننے کا دیا ہے، اور ایمان پر جو اللہ پروردگار نے اقرار بتایا ہے وہ اقرار عیب کے جاننے کا ہے کہ انسان میں، مومن میں عیب ہے۔ انسان تو عیب رکھتا ہی رکھتا ہے، اس میں شک کوئی نہیں ہے، لیکن کئی انسان ایسے ہیں جو مانتے نہیں، عیب رکھ کر بھی نعوذ باللہ منہ خدائی دعویٰ کرتے ہیں، بے عیبی کا دعویٰ کرتے ہیں۔ بڑے لعنتی ہوتے ہیں، پکے لعنتی ہوتے ہیں کہ جب تک یہ ان کی لعنت جو ہے اللہ دور نہ فرما دے، ان کی یہ پکی لعنت کبھی دور نہیں ہوتی۔ ایسے گندے لعنتی ہوتے ہیں جنہیں پلید کہا گیا ہے۔ اور ایک مومن ہے، جیسے ہی وہ اقرار اللہ پروردگار پر لاتا ہے، ایمان اللہ پروردگار پر لاتا ہے، وہ فوراً ہی اپنے عیب کو مان لیتا ہے کہ میں عیب والا ہوں، اور میرا رب جو ہے وہ مجھے بے عیب کرنے والا اور بے عیب ہے۔ یہ ہے مومن جس نے روزہ رکھا ہے۔ یہ روزہ رکھنے والے کے بارے میں آتا ہے کہ روزہ رکھنے والا مومن جب روزہ رکھتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا سچ کی وجہ سے عیب مٹاتا چلا جاتا ہے، اس کا عیب ختم ہوتا چلا جاتا ہے، اس کا عیب نہیں بڑھتا، بس اسے نا موگا لگ جاتا ہے، یعنی شگاف جو ہے نا وہ ڈال دیا جاتا ہے۔ آسمان سے دروازے رحمت کے کھل چکے ہوتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ باتیں تو بہت ہیں لیکن یہ بڑی بات ہے۔ اب جب دروازہ رحمت کا کھل جاتا ہے تو اب وہ سچ بولتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا، اس کا عیب مٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور جو روزہ رکھ کر جھوٹ بولتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسے روزہ رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ روزے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں دیتا ہی سچ ہے، کیونکہ آسمان سے جو نازل ہوا ہے وہ قرآن شفا بن کر آیا ہے، اور قرآن سے اللہ کا حکم وہی سچ نازل ہوا ہے، اس کے علاوہ تو بات ہی کوئی نہیں ہے۔ روزہ ہمیں دیتا ہی سچ ہے، 12 مہینے سچ ہی ملتا ہے، لیکن یہ قرآن جب نازل ہوا تو وہی نازل ہوئی، وہی جب نازل ہوئی تو یہ قرآن مجید ہی تو نازل ہوا تھا، یہی تو وہ حقیقت ہے۔ اسی لیے فرمایا جو روزے میں جھوٹ بولتا ہے اسے روزہ رکھنے کا فائدہ کوئی نہیں ہوتا۔ یہ دھوکہ ہے جو اپنے آپ کو دیتا ہے، اور جھوٹ بول کر وہ دغا دیتا ہے۔ دغا کس کو دیتا ہے؟ دوسروں کو دغا دیتا ہے۔ دوسروں کو دغا کیسے ہو گیا؟ دغا تو اس نے اپنے آپ کو دیا، پتہ تو اسے چلا ہے کہ میں نے جھوٹ بولا ہے، میں نے دغا دیا ہے۔ تو یہ ہے وہ جس کی روزے کی حقیقت ہے، بس اتنی سی ہے کہ کھانا پینا یہ جو ہے یہ بند کر دیتا ہے، منہ بھی بند کر دیا۔ اچھا گنگا ہوا ہے تو پاگل،
ایسا منہ بند ہوتا ہے؟ منہ تو بند ہوتا ہے تو بندہ بولنے سے مطلب گونگا ہو جاتا ہے. یہ تو ہم کہیں گے منہ بند ہو گیا ہے، اب نہیں بول رہا، چپ ہو گیا ہے. منہ بند ہو گیا، یہ کیسا منہ بند ہے؟ یہ تو عجیب ہی منہ بند ہو گیا اس کا. بولنے سے تو فارغ نہیں ہوا، بڑ پتہ نہیں جھوٹ پہ جھوٹ بولتا چلا جاتا ہے. لیکن منہ ہو گیا جی بند، کھاتا کچھ نہیں، روزہ نہیں ہے. اب باہر روزہ نہیں ہے اور اندر کیا ہے؟ دکھا ہر ایک کو دغا میں، دھوکے میں رہا ہے کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے. اس طرح روزہ نہ رکھو، یہ مسلمانوں کا روزہ نہیں ہے، یہ منافقوں کا روزہ ہے. 2 دن روزہ رکھ لیا، تیسرے دن بعد پھر وہ کا وہی، جتھے دی کھوتی ہوتی آن کھلوتی. اس کا کیا فائدہ ہوا؟ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اللہ پاک ہمیں نیکی کی توفیق دے. آسمان سے شفا کے دروازے اللہ نے دوسرے رمضان دے کر پھر کھول دیے ہیں. اللہ، اس سے بڑھ کر اور کوئی دولت نہیں ہے. جسے اللہ ملا، اللہ کا نبی ملا، ماں باپ ملے، اس سے بڑھ کر اور کوئی دولت نہیں اللہ نے رکھی جو اسے دی جائے. یہ ہے عطا، وما توفیقی الا باللہ. اللہ